جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ تقریباً ہماری ریسرچ کے مطابق 18.5 لاکھ کے قریب کیسز پورے پاکستان میں پینڈنگ ہیں، جس میں سے 40 لاکھ کیسز آپ کی ہائر کورٹس میں، اور ان 40 لاکھ میں سے ایز پر جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 20 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں اور اتنی لیٹیگیشن اگر پینڈنگ چل رہی ہے، تو نمبر ون چیز یہ ہے کہ اس کا قصوروار کون ہے، اور دین نمبر ٹو یہ ہے کہ اس مسئلے کو سر قاسم، مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم گریڈ سٹون کا ایک جملہ ہے اور میگزین بھی بن چکا ہے، جسٹس ڈیلیز جسٹس ڈینائڈ۔ اب عدالتوں کا مقصد بنیادی طور پہ یہ کہ لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ہوئے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو کس حل کیا جائے، اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے عدالتوں کے میں ایک بندہ آیا، اس نے وکلا کی یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا تھا، وکیل نہیں تھا، جیوں ہی اس کا مطلوبہ ملزم عدالت میں پیش ہوا اس نے کھڑے ہو کر اسے فائر کر دیا۔ روز اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کا کیس بھی ایک ایسا ہے جو خبروں کی زینت بنا کہ ایک اپیل زیر سماعت تھی اور اس ایکیوزڈ کو عدالت نے بحالی ہے، اس کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ رہائی سے قبل ہی 11 بجے کے بعد کیا آپ جو بتا رہے تھے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ججز کو یہ چاہیے کہ جو ہے نا وہ کاز لسٹ جو ہے نا زیادہ ہو، اور فرض کرو 11 بجے جو ہے نا وہ بریک ہو، اور اس کے بعد بھی سماعت کرنے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے نا وہ سماعت ہونی چاہیے وقفے کے بعد، تو 3 بجے تک سماعت کریں اور کافی سارے کیسز جو ہے نا ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ بعد میں بھی سماعت کرتے ہیں کیسز۔ تو دوسری بات یہ کہ ججز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ابھی اچھے اچھے وکلا کو جو ہے نا وہ ایز اے جج ایلیویشن ہونی چاہیے، چن چن کے پاکستان میں بہت اچھے وکلا موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے نا باقی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے تو وہ 2 سال کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پہلے دن جیسے ہائی کورٹ میں کیسز دائر ہوتے ہیں اسی وقت اسی طرح سپریم کورٹ میں دائر ہو کیس اگلے دن لگے۔ اور اس پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں، میرا ویسے ایک سوال ہے، ہم بھی وکیل ہیں سارے، تو میں اس میں کسی بھی لائرز کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ان سے پوچھ کے پھر آپ سے پوچھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب کیس 60-70 کیسز جو لگ بھی جاتے ہیں، ہماری نیچرلی کورٹس کی میں بات کروں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس میں ہر ٹائم پہ کہتے ہیں سینئر کاؤنسل فلانی جگہ ہیں، وہ ٹمکانی جگہ ہیں، اور وہ کرتے کرتے 3 بج جاتی، ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، یہ ڈیٹ لے لینے کا، وکیل اویلیبل نہیں ہے، یا بعض دفعہ کلائنٹ اویلیبل نہیں ہوتا، بعض دفعہ کسی کو oblige کر رہے ہوتے ہیں، ایون بعض دفعہ علمت چھٹی پہ ہے، یا یہ جو ہے، اس کا وکیلوں کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹی نہیں جاتی کہ وہ اس چیز کو کسی طریقے سے کوئی ایسا بار ممبرز جو سے وہ کوئی میکنزم بنے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے؟ عدالتیں کنٹرول کر سکتی ہے، بار کے عہدیداران کو بھی اس کی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ عدالت فرض کرو کہتی ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی وکیل صاحب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، تو وہ انتظار میں رکھ دیا جائے کیس اور ٹائم فکس ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر عدالتیں سختی کریں، کاسٹ ڈالیں ان کے اوپر۔ وہ کاسٹ جب ڈلے گی تو وہ جو ہے نا آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ دوسرا ہائی کورٹ میں چند کیسز میں ڈلتی بھی ہے کاسٹ ڈلتی بھی ہے، لیکن تھوڑا سختی کرے نا، عدالت سختی کرے تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عدالتیں اپنا کام کریں۔ تو یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں اگر ہم کہیں کہ جتنے بھی جو کاؤنسلز ہیں وہ کیسوں میں ان پرسن پیش ہوئیں، تب بھی ڈیٹ آپ کو مل سکتی ہے۔ اب ایک سینئر کاؤنسل ان کے 100 کیس لگے ہوئے دینے کے، اب 100 میں تو پیش ہو نہیں سکتے، وہ پھر اپنے جو میجر کلائنٹس ان کو رکھیں، باقی جو لڑکے جونیئر جو نئے ہیں، ینگ ہیں، جو مڈ لیول لائرز ہیں، ان کو ٹرانسفر کریں تاکہ ہر بندے کی پریزنس تو رہے۔ اب ایک سینئر کاؤنسل نے 12-14 جونیئر کاؤنسل رکھے ہوئے ہیں اور وہی کیسز کو چلا رہے ہیں، تو ایسا زیادہ بہتر نہیں ہوگا اگر وہ سارے کیسز، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ نے دیکھا جب ہم کیس کو دائر کرتے ہیں، میں بات کروں سول کیسز کی، اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نوٹسز کا آرڈر ہوتا ہے، اس کی تعمیل کے اوپر ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد پھر آرڈر ہوتا ہے اخبار پہ اشتہار کریں یا واٹس ایپ پہ نوٹسز کریں، اس کے بعد کرتے کرتے تقریباً یہ پروسیس بعض 1.5 سے 2 سال تک بھی یہ سارا پروسیس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا میں اپنے آپ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، کہ اس کو کم کیا جائے، پہلی ڈیٹ کے اوپر یہ ساری چیزوں کا آرڈر کریں، نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اگر تعمیل نہیں ہوتی تو اس کو ایک ہی دفعہ کر کے اس کو ختم کر دیں۔ دیکھیں سر قاسم، جس طرح سبسٹیچیوٹ سروس کہا جاتا ہے، ایسے
اس سے قبل جب یہ ہمارے پاس جو ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت ڈھول پیٹ کے لوگوں کو سمن ورن کے بارے میں، سمن کے بارے میں آگاہ کیا جاتا تھا. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا، اس کو استعمال کیا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا، اب مزید ایڈوانس ہو چکے ہیں ہم اس سسٹم کو جو ہے نا اس کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے، میرا دیکھیں سوال، سوری میں دوبارہ سے ریفریز کرتا ہوں، پھر رئیس صاحب سے بھی پوچھتے ہیں آپ کا پروسیڈنگز کیا ہے. سب سے پہلے نوٹسز ہوں گے، 2 یا 3 4 ڈیٹیں اس پہ گئیں. آج کل 2 3 مہینے کی ڈیٹ ہوتی ہے، سال گزر گیا، آپ کا اخبار اشتہار ہو جائے گا. لیٹ سے اگر کوئی پروسیڈنگ شروع بھی ہوگی، وہ کہیں گے ریکارڈ طلب ہو رہا ہے، طلبی کے اوپر سال لگ جائے گا. آپ کا یہ سارا ریکارڈ ہے، ہمارے اتنے ینگ آئی ٹی کے لوگ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اس سارے کو آن لائن کیا جائے، وہیں سے 2 انٹر مارے جائیں، اس کو کریں. واٹس ایپ نوٹسز جو ہے وہ آپ کا آن لائن ہوتا، فیس بک کے اوپر آپ کا جو ان سے ڈیزیگنیٹڈ جو ان سے سوشل میڈیا پہ پیج ہونا چاہیے، وہیں پہ آپ ایڈ لگائیں اور ایک نوٹس سرو کریں ٹی سی ایس کے تھرو. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا پارٹی کی اپنی ذمہ داری ہے، اگلی ڈیٹ پہ پروسیڈنگ کریں، ایکس پارٹی کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایسے بات پاکستان کے بعض اداروں میں ہو چکا ہے. پاکستان آرمی کے سارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے، سارے کے سارا. نہیں، ہم تو اس کی بات کریں گے، ہو چکا ہے تو پھر 20 لاکھ کیسز کیوں رکے ہوئے؟ یہ میں اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، جوڈیشری میں اس کو ہونے کی ضرورت ہے. جوڈیشری میں جو ہے نا سسٹم کو اپڈیٹ کرنے اور ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح اب 26 امینڈمنٹ میں 34 ججز کی تعداد کر دی ہے 17 کے بجائے سپریم کورٹ میں. اور اسی طرح ہائر جو ہے عدلیہ ہے، اس میں بھی ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے سیشنز کورٹ جو ہیں، سیشن جو آپ کے نوٹسز ہیں واٹس ایپ پہ آپ کے نوٹسز ہو گئے، آپ کی جو اخبار اشتہار ہے، یہ سب کو ایک ہی ڈیٹ پہ کریں. یہ 2 سال کا پروسیس کم کریں، اور جو ہماری جو طلبی ہوتی ہے کہ ڈاکیومنٹس کی، وہ سارے کو آن لائن کریں. ججز اپنے ریڈر کے تھرو ان کو آن لائن ایکسیس کر سکیں، منگانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل ہے. یہ دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے ابھی بھی عدالتوں میں جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے نوٹسز جا رہے ہیں، اس کا ایک پیریڈ فکس کر دیں. یہ اتنا پیریڈ ہے، یہ اتنے ٹائم کے اندر جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا پورا کرنا ہے. اس کے بعد اگلا پروسیس ہونا چاہیے، اور سختی سے جو ہے نا وہ اس پہ عمل کریں. وہ تو فکس ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ایوکشن کا کیس ہے، اس کو 6 مہینے میں آپ نے فیصلہ کرنا. آئی تھنک 6 یا دیکھیں یہاں اس کو فالو نہیں ہو رہا، فالو نہیں کرتے نا. یہاں پہ 10 سال جو ہے نا ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو ہے نا سول کیسز دیوانی جو ہے نا وہ 10 سال تک چلتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز جب تک یہ لوور جوڈیشری کا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا اوپر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہ یہ جو کیسز ہیں ڈیلے کس چیز پہ ہو رہے ہیں، اور یہ نوٹسز اور یہ سارا اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے. مین وائل اپنی آئی ٹی کی ایک ٹیم ہائر کرے جو ریکارڈ رومز جتنے ان سب کو آن لائن کر دیں، اور اس طرح سے شاید کوئی طریقہ کار نکلے. اس میں یہ بنیادی اس کی جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ٹھیک ٹائٹ جوڈیشری ہو، سلیکشن پروسیس اگر ٹائٹ ہو. آپ نے جیسے ابھی مینشن کیا وکیل کون سے سپریم کورٹ کے وکیل بنیں گے، اگر وہ سب میرٹ پہ بنے، ججز میرٹ کے اوپر کام کریں، تو تب ہی یہ سارے کا سارا سسٹم کنٹرول ہو سکتا ہے. اب جو فیور لے کر آگے آتے ہیں لوگ، تو ان کو فیور دینی بھی ہوتی ہے. ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں. آپ کے چیف جسٹس ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کارنامہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے دور میں 52,000 کیسز پینڈنگ تھے، اب 50 رہ گئے، میں نے 2,000 کیس کم کر دیے. کیونکہ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. وہ تو چھٹیاں کی، چلے گئے، آگے ریٹائر ہو گئے. جو نیا بندہ آیا، انہوں کو جو لوگ آگے لے کر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے بینیفٹس شیئر کر لیتے. تو سسٹم کو میرٹ پہ چلایا جائے گا تو ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ یہ 20 لاکھ کیسز ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، شاید بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے دونوں نے مین پوائنٹ تو ڈسکس کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی یہ 20 لاکھ کیس پینڈنگ ہوئے آج تک، یہ اس وجہ سے بڑھتے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جس کی وجہ سے پینڈنگ ہوئی اس کو سزا نہیں ملی، اور وہ اپنی عیاشی کی زندگی ان کی اسی طرح چل رہی ہے. ان کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ لوگوں کا سول کیسز یا کرمنل میں کتنا نقصان ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ آج کے بعد فوری طور پر ایک ایسی پالیسی بنائی جائے، 20 لاکھ کیسز کا جو فیصلہ ہو گیا مزید انتظار نہ کیا جائے. جو بندہ بھی رسپانسبل ہے اس کو سزا دی جائے. اگر سزا یہ لوگ دے سکتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. کہ اگر وکیل کی غلطی ہے وکیل کو سزا دیں، اس کو فائن کریں. جج کی غلطی ہے اس کو بھی سزا دیں. صرف اپیل آپ کے پاس رائٹ، کوئی کام کا رائٹ نہیں ہے. آپ اپیل کرتے ہیں 6 سال اس کو اپیل میں لگ جاتے. آپ کے پاس ایٹ دا سیم ٹائم ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ جو بندہ اس کا جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. تو اسی پہ ہم ویڈیو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ پھر ویڈیو بناتے ہیں. تھینک یو رئیس صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ تو ہمارے ویسی ٹیم کے ممبر ہیں. مہربانی.